کی خدمت کون کرے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آپ نے ہر ایک سے صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور آج کل ہم پوچھیں اپنی بیٹیوں سے کہ آپ نے اپنے سسرال کی خدمت کیوں نہیں کی، وہ آگے سے جواب دیتی ہیں کہ ہمارا فرض نہیں ہے اس کا بیٹا کرے۔ آپ مجھے یہ بتاؤ، بیٹا کام پہ گیا ہے، پیچھے کوئی ضرورت ہے، وہ کون پوری کرے گا؟ اگر سسرال والے ضعیف ہیں، ان کا بیٹا کام پر گیا ہے تو آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا شوہر ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، آپ گھر پر ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سسرال کی خدمت کریں، دیکھ بھال کریں، جس چیز کی بھی ضرورت ہو اس ضرورت کو پوری کریں۔ اور یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے سسرال کی خدمت کرنا، اور میری بیٹیاں اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے شوہر سے کرواتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ کا خیال کرو، میرے ماں باپ کی دیکھ بھال کرو، اس کی خدمت کرو، اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرو۔ تو جب شوہر کہے گا کہ آپ نے میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ میرے اوپر فرض نہیں ہے، یہ اس کی اولاد کا حق بنتا ہے کہ اولاد کرے۔ اور اب یہ کہتی ہے اگر ماں باپ اس گھر میں ہے تو کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے اور میں نے اس کو نہیں سنبھالنا، یہ میرے گھر میں نہ رہے، یہ دوسرے بیٹے کے پاس چلی جائے، دوسری بہو کے پاس چلی جائے، وہ بھی تو ہے نا، میں اکیلی تھوڑا ہوں۔ ایسے باتیں نہ کرو، کیونکہ پیارے پیغمبر نے فرمایا صلہ رحمی نبی کائنات نے غیروں سے بھی کی ہے، غیر مسلموں سے بھی صلہ رحمی، حضور نے ان کو بھی پانی پوچھا ہے، ان کی بھی دیکھ بھال کی ہے، ان کا بھی حال چال پوچھا ہے۔ دیکھا آپ نے مسجد نبی میں سمامہ کا جو واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہ اس کو نبی کائنات نے کیسے ڈیل کیا، حضور نے اس کو کھانا بھی پہنچایا، پانی بھی پہنچایا، فرمایا میرے صحابہ اس کو سب کچھ دو، ساری سہولتیں دو۔ پھر اس نے کیا، اس کو رہا کیا گیا، اس نے باتیں بھی کی، رہا کیا گیا، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اپنے اخلاق تو صحیح کرو، جس طرح نبی کائنات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، حضور ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ یہ بات چھوڑ دو، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں اپنی ساس کی خدمت کرتی ہیں، گھر والوں کا خیال کرتی ہیں۔ تو حضرت علی نے ایک دن کہا فاطمہ تھوڑا سا آرام کر لو، ہر وقت کام میں لگی رہتی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، کیا خوب جواب دیا، فرمایا علی المرتضیٰ گھر کے عورت کام کرے تو اچھا ہوتا ہے اور ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور اللہ ثواب بھی دیتا ہے۔ اور میرے باپ نے یہ مجھے کہا تھا کہ آپ نے اس گھر میں کسی سے بھی کوئی اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، گھر کو چلانا ہے، گھر کو بسانا، اگر کوئی میاں بات کر لے غصے والی، آپ نے صبر کرنا ہے۔ یہ تو حضور کا میسیج ہے، حضور کا حکم ہے، حضور کا فرمان ہے، جو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے باپ کی بات مانی ہے، باپ کا حکم مانا، اللہ پاک نے شان اتنی بلند کر دی۔ اور اسی لیے تو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میری لگتے جگر ہے۔ جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے محمد کا دل دکھایا۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنے گھر میں یہ نہیں کہا میں نے علیحدہ گھر لینا، یہ نہیں کہا میں نے آپ کو پکا کر نہیں دینی، جیسے ہماری بیٹیاں بہنیں یہ کرتی ہم نے ساس کو کھانا نہیں دینا۔ وہ آج کل کا جو دور گزر رہا ہے، اپنے میاں کو کھانا کھلانا، روٹی بنانا ان کے لیے مشکل ہو گئی ہے۔ وہ بھی کہتی جاؤ تندور سے لے آؤ اور نان لے آؤ، چنے لے آؤ، ناشتہ بنانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ایک دن اتنا کام کاج کیا، حسن و حسین کو بھی سنبھالتی ہیں، سب کچھ کا گھر کے کام صفائی کے بھی کرتے ہیں، کھانا بھی بناتی ہیں، چکی بھی چلاتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی
अनहो की वालदा मोहतरमा कहने लगी, बेटा बात सुनो। हजरत अली फरमाते हैं, आओ भी फातिमा मेरी अम्मा बुला रही है। फरमाया आपको बुला रही कि मुझे बुला रही? फरमाया नहीं मुझे ही बुला रही, आप भी आ जाओ। जब पास आ गई तो नबी कायनात के ये दमाद प्यार अली उल मुर्तज़ा कहते, अम्मा जान हुक्म तो फरमाओ। तो हजरत अली उल मुर्तज़ा की वालदा कहती है बेटा फातिमा को कह दो, आपकी बात मान लेगी, फातिमा को कह दो कि थोड़ा सा आराम भी कर लिया करो, ऐसा काम काज करो, ऐसी बहू घर में बनो कि सास कहे थोड़ा सा आराम कर लो। आजकल हमने ये कहा है, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं हमारी माएँ बहनें, तो वो कहते हैं जी आपने बेड रेस्ट करनी है, काम नहीं करना। वो पहले ही काम करने के लिए तैयार नहीं, ऊपर से मशवरा दे दिया गया कि मशवरा के आपने बेड रेस्ट करनी है। अब माँ बाप जो बूढ़ा हो और ससुराल वाले बूढ़े हो, उनको किसने संभालना है? अगर ये बेड रेस्ट करें तो बूढ़े काम करेंगे, उनको बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अल्लाह पाक से दुआ करें, अल्लाह आप भी करें हम भी करें, अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए। सिला रहमी से ये जो आप पॉइंट उठाती हैं मेरी माएँ बहनें, ये कहती कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे ऊपर फर्ज नहीं है कि हम अपने ससुराल का खाना बनाएं, उनके कपड़े बनाएं, उनके कपड़े धोएं। तो नबी पाक ने फरमाया कि सिला रहमी करो, बड़ा हो छोटा हो। कहने का मकसद ये है, हजूर फरमाते हैं ख्याल करो, पानी मांगे कोई बड़ा पानी दे दो, अगर कोई मेहमान आए उसकी मेहमान नवाजी। अगर प्यारे पैगंबर लोगों के लिए ये हुक्म जारी कर रहे तो उसके माँ बाप जो है, ये भी माँ बाप है, ससुराल वाले भी माँ बाप है, इसके ख्याल करने से हजूर मना नहीं करते। कोई अगर किसी के पास कोई सबूत को, नबी कायनात ने फरमाया कि सास की खिदमत नहीं करनी, ससुर की खिदमत नहीं करनी, अगर किसी के पास कोई दलाइल हो तो फिर वो जाहिर मैंने अपने इल्म में इजाफा करना है, ये आप बता देंगे मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। ये बात छोड़ दें जी हमारे ऊपर फर्ज नहीं है जी। किसके ऊपर फर्ज है? बेटे के ऊपर फर्ज है, बेटा माँ बाप के घर नहीं जा रहा, आप जाने नहीं दे रही, फिर कहती है जी वो संभाले, वो कैसे संभालेगा? फिर माँ बाप के मुंह से कोई बद्दुआ ना निकल जाए, अल्लाह पाक इसकी बद्दुआ और दुआ रद्द नहीं करता। अल्लाह पाक हमें हिदायत अता फरमाए।